یادوں کا انسان کی زندگی کا سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ بعض باتیں یا بعض یادیں وہ ہوتی ہیں کہ جو آپ کی زندگی کی خوشگوار لمحات کا پتہ دیتی ہیں، اور بعض یادیں یا باتیں وہ ہوتی ہیں جن سے آپ غمزدہ بھی ہو جاتے ہیں، افسردہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ یادیں وہ ہوتی ہیں جن سے آپ اپنی کامیابیاں منسوب کرتے ہیں، بعض یادیں ایسی ہوتی ہیں جن سے اپنی ناکامیاں منسوب کرتے ہیں۔ البتہ مختلف یادوں کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہوتی ہے۔ انہی خوشگوار اور اہم ترین یادوں میں حج کی یادیں، مکہ پاک کی یادیں، مدینہ منورہ کی یادیں، اس مبارک سفر کی یادیں۔ اور چونکہ یہ ماہ ہمیں دونوں طرف کی یادیں دلاتا ہے، ایک طرف حاجی حج کو جا رہے ہوتے ہیں اور پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف قربانی کے جانور گھروں میں لائے جا رہے ہوتے ہیں، وہ خوب ایک ماحول سا بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم نے بھی اپنے پروگرام کو اسی دونوں موضوع کے ساتھ وابستہ کیا ہوا ہے، اور اس کو خوشگوار یادوں کے ساتھ ہم لے کر چلیں گے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری ہیں، جو کہ شاید کئی برسوں کے بعد یہاں پر یہ ایام گزار رہے ہیں۔ میں سوچتا رہا کہ کیا کریں، پہلے کس کو، میں کہا عبدالحبیب بھائی کو پہلے لیتے ہیں، اور ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ ان کے ہونے سے کچھ رونق سی بھی ہو جائے گی، اور ہمارا یہ پروگرام ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ بھی چل پڑے گا، ایکسپرٹ بھی ہیں، کچھ ہمیں مشورے بھی دیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور آپ بھی ان کو کال کرنے میں زیادہ شاید لطف محسوس کریں گے۔ تو چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ آج ہمارے ہوں گے سوالات، اور عبدالحبیب بھائی کے ہوں گے جوابات، اور اس میں ہوں گی آپ کی کالس میں کوشش کیجئے گا کہ جو موضوع ہم لے کر چل رہے ہیں، یا تو مکہ مدینے کی باتیں ہیں، اس سفر کی باتیں ہیں، عمرے کی باتیں ہیں، کعبہ مشرفہ کی باتیں ہیں، سبز گنبد کی باتیں ہیں، یا پھر قربانی کے جانور خریدنے، قربان کرنے اور اس سے متعلق کچھ باتیں ہیں، تو اس سے آپ کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہوں، آپ کے بھی کچھ تجربات ہوں، تو بھی آپ بھی بالکل مرحبا، ویلکم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وقت چونکہ اتنا زیادہ نہیں ہے، ہمیں کوئی زیادہ وقت پروگرام کرنے کی عادت ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم دونوں جمع ہو جائیں۔ دونوں جمع ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ عبدالحبیب بھائی، پہلے تو میں آپ کو جو سوالات کروں گا اس کا تعلق حج سے ہی ہے، انشاءاللہ۔ وہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ پہلی بار جب آپ حج پر گئے ہوں گے، اس وقت آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں ایک حج وہ کیا جس کی یادیں میرے پاس نہیں ہیں، اور وہ حج ہوا بھی کہ نہیں، کیونکہ میری عمر اس وقت بتاتے ہیں 5 سال تھی یا 6 سال تھی، اور والدین لے کر گئے تھے۔ ایک آدھ پکچر دیکھی تھی کہ بس وہ منی عرفات میں ابو نے گود میں اٹھایا ہوا تھا، لیکن وہ ہمارے یہاں میمنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ بچپن میں بھی اگر کسی نے حج کر لیا تو اس کو حاجی جو ہے نا وہ مشہور کر دیا۔ تو مجھے تو ایسا حاجی مشہور کیا کہ میرے سارے ڈاکیومنٹس میں اس زمانے سے ہی اسکول میں بھی حاجی اور سب جگہ حاجی۔ بہرحال جس کو صحیح معنوں میں حج کہیں اور یاد رہا، اور پہلا حج جس کو میں کہوں گا وہ 95 میں کیا تھا، 1995 میں، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ گیا تھا۔ ہماری شادی کے بعد ہی گھر والوں نے کہا تھا کہ 1995 میں عبدالحبیب بھائی؟ جی امیر اہل سنت بھی تھے اس حج۔ اس سے پہلے اس کا مطلب جو عمرے ہوئے تھے آپ نے حج نہیں کیے تھے؟ حج نہیں کیا تھا۔ حج میں نے جو ہے وہ پراپر 1995 میں کیا، اور وہ میں اپنی شادی کے بعد گھر والوں کے ساتھ گیا تھا، اور اس سے پہلے بس عمرے ہی تھے، وہ باپو شریف 94 میں عمرے پہ جب میرا پہلا سفر تھا شاید آپ جی، جس میں میرا کے نکاح ساتھ، بھی ہوا تھا، ہے نا؟ جی ہم بغداد شریف بھی گئے تھے۔ وہ عمرہ تھا آپ کا؟ جی اس سے پہلے آپ نے حج نہیں حج نہیں کیا۔ حج مطلب وہ بچپن والا کیا تھا، پراپر حج جو 95 میں کیا، اچھا۔ اور اس کے بعد سے سلسلہ شروع ہوا۔ ہاں البتہ جو عمرے کی حاضری ہماری تھی الحمدللہ، وہ میرا خیال ہے کہ سید عبدالقادر شاہ صاحب باپو شریف کے ساتھ 92 سے شروع ہوئی تھی، اور وہ 92 سے آل دا وے پھر ماشاءاللہ کئی سالوں تک چلتا رہا سلسلہ۔ احرام باندھنے کا ایک اپنا ہی لطف ہوتا ہے، بے شک۔ تو جب آپ نے پہلی بار احرام باندھا ہوگا، اس وقت دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی میسر تھا آپ کو ماشاءاللہ، تو
کیا احرام کے مسائل، احرام کیونکہ نیا نیا جب بندہ احرام باندھتا ہے نا تو اس میں اس کو کچھ پریشانی تشویش بھی ہو رہی ہوتی ہے، مگر اگر یوں دیکھا جائے تو خوشی بھی ہو رہی ہوتی ہے. آپ کی کیا ملی جلی سی کیفیت تھی؟ نو ڈاؤٹ احرام ایک ایسا لباس ہے کہ جس کی کیفیت پہننے سے پہلے بتائی نہیں جا سکتی. جی. وہ پہننے کے بعد ہی بتائی جا سکتی ہے. لیکن میرے لیے جو حج کا احرام تھا نا وہ نیو نہیں تھا، کیونکہ عمرے کافی ہو چکے تھے. اور میں جب 13 سال کی عمر میں عمرے پر گیا، وہ مجھے آج بھی یاد ہے. وہ بیسیکلی میرا ہوش کے بعد پہلا مدینہ شریف اور مکہ شریف کا سفر تھا، اور وہ میں اپنی مرحوم نانی جان کے ساتھ گیا تھا. تو اس سفر کی بھی میں آپ کو ایک دو باتیں بتاؤں کہ وہ بڑی آج بھی یاد آتی ہیں، تو چہرے پہ مسکراہٹ بھی آتی ہے کہ، اور یہ حیران کن میرے لیے بات ہے کہ 13 سال کی عمر بہت چھوٹی عمر ہوتی ہے، لیکن امیر اہل سنت کے ساتھ چونکہ ابو کی وجہ سے جانا آنا تھا، تو مجھے یہ ذہن میں تھا کہ مدینہ شریف میں چپل نہیں پہنتے. ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ جو لوگ تھے نا ان میں سے کوئی بھی ماحول میں نہیں تھا، یعنی ننیال کے لوگ تھے اور میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا. تو میں جب مدینہ شریف گیا تو میں نے چپل اتار دی. اب اس پر جو مجھے جو بھی سننی پڑی یا جو بھی مجھے سمجھایا گیا، اور گرمی شریف بھی ان دنوں عروج پر تھی. تو مجھے یاد ہے کیونکہ اچھا اس زمانے میں یہ نیا مسجد نبوی شریف ہے نا، وہ حرم شریف، یہ بھی تعمیر نہیں ہوا تھا، تو بالکل اس کی تعمیرات جاری تھی. تو الحمدللہ وہاں حاضری ہوئی، اور احرام تو ظاہر اس وقت بھی باندھ لیا تھا. پھر سید عبد القادر شاہ صاحب کے ساتھ، کیونکہ آپ کو بھی اندازہ ہے جب ہم وہ عمرے پر جاتے تھے تو اس میں 1-2 سفر کے بعد پھر لیڈنگ پوزیشن مجھے باپو نے دے دی تھی، تو کافی چیزوں کو مجھے دیکھنا پڑتا تھا. تو میرے لیے اتنا نیو نہیں تھا حج میں احرام، بلکہ حج کے قافلے کو بھی سمجھ لیں میں نے لیڈ کیا تھا. اور اسی میں کافی ایسے دوست بنے جو آج بھی آپ کو پتہ ہے حج کے سفر کے دوست جو ہے نا وہ کافی عرصے تک رہتے ہیں کیونکہ وہ کئی دن، اور یہ 40 ڈیز کا ایک ساتھ رہتے ہیں، 40 دن تک ہم لوگ ساتھ رہے تھے. تو اس میں بہت سینئر ہمارے اسلام بھائی بھی تھے، یہ حاجی یوسف وغیرہ، اور یہ کافی سارے حج کر چکے تھے. بہرحال زندگی کا نو ڈاؤٹ وہ یادگار حج تھا. ماشاء اللہ. یہ جو ابھی عبداللبیب بھائی نے بیان کیا نا کہ حج کے سفر میں جو ساتھ ہوتے ہیں، اس میں تجربات بھی پیارے اسلام بھائیوں بہت ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ یوں وقت گزارنے کا کبھی موقع ملا ہوا نہیں ہوتا. اب 40 دن وہ بھی سفر میں، ہم بھی سفر میں، اور ایک ساتھ اچھا ان کو بھی تھکن لگتی ہے، اپنے کو بھی تھکن لگتی ہے. ان کو ابھی سامان لمیٹیڈ گھر کے اندر، اب وہ سلجھاوا ہے، وہ الجھاوا ہے، وہ صبر والا ہے، وہ بے صبرا ہے، وہ گھر کا اس کا انداز جینے کا کیا تھا، سونے جاگنے کا انداز کیا تھا، اپنا کیا تھا. 40 لوگ بعض اوقات جب اس سے کم یا زیادہ یہ سارے کے سارے چل پڑتے ہیں اور یہ ایک ساتھ گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں. اور اچھا وہ شاید وہ وقت تھا کہ جب بہت زیادہ لوگ مطلب کہ ایک گھر میں رہا کرتے تھے. اب تو خیر مطلب کافی چینج ہو چکا ہے، بہت لگژری ہو گیا. اس زمانے میں تو ہمیں یاد ہے کہ مکہ شریف میں بھی وہ جو مصف اللہ میں پہاڑی تھی نا، اس پہاڑی پہ ہم نے گھر لیا تھا. تو وہ بھی میری ایک وہ تھی کہ سجیشن تھی، تو وہ گھر تو لے لیا، اور سب کو لگا کہ ریٹ بھی بڑے اچھے ہیں، ریٹ بڑے کم تھے اوپر تھا. تو وہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، جانتے ہیں آپ ان کو، وہ جب حرم سے آتے نا تو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کہتے 1 ریال بچا، 2 ریال بچے. وہ اوپر چڑھ کے مجھے کہتے تم نے مجھے اتنا اوپر کر دلایا، پیسے بچائے لیکن ابھی بھی آپ کو یاد ہے اپنا وہ کیا کہتے ہیں، ایک دفعہ ہم لوگ ماہ رمضان میں پہنچے تھے عمرے پر. جی اور شاید آپ کو یاد ہوگا کہ سحری کا وقت جا رہا تھا، فٹ پاتھ پہ جو سحری کی تھی، ہو اس وقت مطلب ہمارے ساتھ تھوڑا وہ ہمارے ساتھ کھانا ہم ساتھ لے کے جاتے تھے. جی کک بھی ہوتے ہیں اس ٹائم پر. وہ وہاں جو ہوٹلیں ہوتی تھی انہی ہوٹلوں میں سے کسی سے ترکیب بنائی تھی، اور ہمارے اسلامی بھائیوں نے وہیں پر وہ بنا لیا، قیمہ بنایا، سکا ہوا قیمہ لے کے گئے تھے، خشک قیمہ اپنے ساتھ لے گئے تھے. اور بہت بڑا قافلہ تھا، 40 کے قریب اسلام. ہاں، اور سحری کرنی تھی. اچھا گھر تو وہاں، یہ صحیح کہہ رہے عبدالحبیب بھائی، یہ اب تو خیر آپ کی ہر چیز تیار ہے ایک طرح دیکھا جائے، لیکن یہ پہلے جا کے ڈھونڈنے پڑتے تھے. اور اس سال بھی جو ہم اور آپ ساتھ تھے تو ہم پہنچ گئے تھے رات تقریباً 1:30-2 بجے، اور گھر ڈھونڈتے سحری کا وقت ہو گیا. سحری کر لی، فجر کے بعد صبح 7-8 بجے جا کے ہمیں گھر ملا. اب 40 اسلامی بھائیوں کے لیے گھر لینا ہے اور سستا بھی لینا ہے، کیونکہ سب کے اکوموڈیشن کے جو اخراجات کو بھی دیکھنا تھا. تو وہ قافلے کے ساتھ جانا اور پھر ایڈجسٹ ہونا. کوئی شخص ایسا بھی تھا اس میں جو پیسے زیادہ دے کر اچھا گھر لے سکتا تھا، لیکن ان کو بھی رہنا ان کے ساتھ ہی تھا، اور اس کا لطف الگ تھا. ایک واش روم اور سحری مجھ سے نہیں بھولتی، بالکل ایسا ہی. اچھا اس کو ہم نے بھی کئی بار ڈسکس کیا، اس قیمے بنانے کو، اس روڈ پہ پہلی بار ڈسکس ہو رہی ہے، ہماری کئی بار ڈسکس ہوئی ہے اس پر. وہ سحری بھی بڑی منفرد تھی، اور ایک لطف مکے کی گلیوں میں، حرم پاک، مسجد الحرام ہمارے سامنے ہے، اور ہم اس کے سامنے بیٹھے ہوئے، فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے. اب اچھا گھر ڈھونڈنے جائیں یہ لوگ، ہم اتنے پرانے تو تھے ہی نہیں. اب یہ گھر ڈھونڈنے جائے یہ لوگ، اب یہ آئے نہیں. اچھا ان کو بھی تو پتا تھا کہ پیسے بھی بچانے ہیں، گھر بھی لینا ہے. تو وہ ایک اپنی اس کی یادیں ہیں.
اچھا، اب عبدالحبیب بھائی آگے بڑھتے ہیں. آپ ماشاءاللہ حج پر گئے، عمرے پر گئے، یہ بتائیے غار ہرا کبھی جانا ہوا؟ جی غار ہرا میرا خیال ہے اسی حج میں، جس حج میں ہم فرسٹ حج میں گئے تھے تو ہم غار ہرا بھی گئے تھے، لیکن اس کی کوئی ایسی خاص مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں پتا. لیکن پھر چونکہ ہمارا ایک سلسلہ ہوا مسجد یہ زیارت حرمین، تو وہ الحمدللہ جب ریکارڈنگ شروع کی تو اس میں ہمارا بالکل ٹارگٹ تھا کہ ہم نے غار ہرا جانا ہے، تو وہ ہم باقاعدہ پھر گئے اور اس کو ریکارڈ بھی کیا. تو اس کو میرا خیال ہے کم از کم بھی 6-7 سال ہو گئے. تو اس پہ غار ہرا بھی گئے، غار ثور بھی گئے. اچھا یہاں میں ایک مشورہ دوں گا ناظرین کو، ایک ہی سفر میں غار ہرا اور غار ثور کرنا اٹس ڈیفیکلٹ. اچھا جب بھی جائیں نا تو پہلے غار ثور چلے جائیں. غار ثور کافی اونچائی پر ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ غار ہرا پہلے دن گئے اور اب آپ کو تھکن لگی تو اب آپ غار ثور کی آپ کی وکٹ اڑ جائے گی. تو غار ثور کر کے آ جائیں گے تو غار ہرا ہو جائے گا. اور اس میں ایک اور مشورہ ضرور دوں گا کہ اگر حج پر گئے ہیں تو مہربانی کر کے حج کے بعد ان غاروں پر جائیں، کیونکہ کچھ حاجیوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ بیچارے حج سے پہلے چلے گئے، کسی کے پیر میں چوٹ لگ گئی یا تکلیف ہو گئی، اتنی تھکن لگ گئی کہ اب اس کو حج کے ایام میں جو ہے نا وہ ہمت نہ رہی. تو یہ جتنے بھی مشقت والے کام ہیں نا، آپ کا تجربہ کیا ہے کہ کئی چیزیں ایسی لوگ جا کر کرتے ہیں جو حج سے پہلے ہی کر نہیں کرنی چاہیے، جوش ہوتا ہے، نہیں کرنی چاہیے. نئے گئے ہوتے یہ بھی کر لیں. آپ کیا مشورہ دیں گے جو حج پر جانے والے ہیں، انہیں زیارات اور اس طرح کی دیگر چیزوں کو حج سے پہلے کرنا چاہیے حج کے بعد؟ اچھا کئی لوگوں کا پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی حج کے فوراً بعد واپسی ہوتی ہے یا حج کے فوراً بعد مدینہ شریف جانا ہوتا ہے. لیکن ایسا میں مشورہ یہ دیا کرتا ہوں، جس طرح شادی ہوتی ہے نا، شادی میں دولہا کیسا اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس رکھ رہا ہوتا ہے، اپنے مین دن کے لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے آپ کے بعضوں کا جس دولہے کو اپنی شادی خود ہی آرگنائز کرنی ہے نا، وہ بیچارہ تھکا ہوا شرکت کرتا ہوگا، وہ بھی فرنیچر والے کے بعد بھی بیچارہ خود ہی کھڑا نارملی چلے. پھر اس کے باوجود بھی شادی سے 3-4 دن پہلے اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی ریلیکس کرو، آرام کرو. تو میں بھی یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ بھائی خاص طور پہ جب حج کے دن 5-6 دن رہتے، جیسے ماشاءاللہ آج امید ہے کہ وہاں چاند تو دکھ گیا ہوگا، ہمارے یہاں کی بھی ابھی اطلاع تو مجھے تو نہیں پتا ابھی تک تو. اچھا تو اب چاند دکھ جائے، 2-3-4 ذوالحجہ ہو جائے نا، اس کے بعد ریلیکس والے کام کرے، کیونکہ بعض اوقات زیادہ مشقت میں پیر پہ چوٹ لگ گئی. اچھا کھانے پینے میں احتیاط شروع کر دے کہ وہ جو دن ہے، کیونکہ مقصود وہ 5 دن ہے، اگر اس میں پیٹ میں پرابلم ہو گئی، اللہ نہ کرے کوئی اور پرابلم ہو گئی، گلا خراب ہو گیا، بخار ہو گیا، تو جس مین کام کے لیے آپ گئے نا وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے. تو ہم الحمدللہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی جتنے عمرے کرنے، طواف کرنے، وہ 4-5 ذوالحجہ سے پہلے کر لیں، اس کے بعد بس اب آپ ریلیکس کریں، آپ ایسی عبادت کریں جس پہ آپ تھکے. طواف بھی تو ہے نا، طواف کریں، وہ بھی مطلب طواف کریں، کعبہ شریف کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، یعنی آپ اپنی پہلے باڈی کو دیکھ لیں. اچھا پھر خاص طور پہ یہ جو پہاڑوں پر جانا ہے نا، اس پر تو ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ یا تو یکم ذوالحجہ سے پہلے ہو کر آ جائیں یا پھر حج کے بعد کریں، تاکہ آپ کی انرجی ان دنوں کے لیے بچی رہے. اور اس میں وہی بات ہے کہ چوٹ وغیرہ لگنے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. اور 4-5 ذوالحجہ کے بعد تو آپ نے بھی دیکھا کہ حرم شریف ایسا جیم پیک ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد تو بعض اوقات کعبہ شریف تک پہنچنا ہی ایک بڑا معاملہ ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ زیادہ تر پیدل کو پریفر کرتے ہیں 8 ذوالحجہ سے لے کر آخر تک، جبکہ ایک تعداد ہے جو بسوں کو ہی پریفر کرتی ہے کہ بس میں جانا چاہیے. اب چونکہ آپ کے بہت سارے تجربات حج کے تعلق سے ہیں تو آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے؟ ظاہر اس بار ہم نہیں جا پا رہے، لیکن یہ باتیں ہمیں کام آئیں گی، اور چونکہ باتیں حج کی ہیں، مکے اور مدینے کی ہیں، تو فوائد سے خالی نہیں ہیں. آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کبھی بھی سواری 2 سال سے تو کر رہا ہوں، 2 سال سے سواری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پیدل میں اور سواری میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں مجھے تو سچی بات یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کا آپ کو یہ تجربہ بتاؤں کہ ہم نے کئی سالوں تک پیدل حج کیا. اچھا مفتی قاسم صاحب کے ساتھ ایک بار پیدل حج پر جانا ہوا تو مفتی صاحب نے بالکل نئی بات بتائی، اور بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ذہن کا دھارا ہی موڑ دیا. ہوا یہ کہ میں مفتی صاحب کو جب ہم اچھا اتفاق یہ ہوا کہ پیدل ہم گئے، مفتی صاحب بھی ساتھ تھے، مفتی صاحب اور ہم بچھڑ گئے. اچھا ہم خیمے پہ پہنچ گئے گرمی شریف عروج پر، اور مفتی صاحب بچھڑ گئے. اور مفتی صاحب کو ہم فون پہ بتا رہے ہیں، لیکن بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، عرفات میں خیمہ ڈھونڈنا آسان نہیں ہے، اور وہ بھی ایسی شخص کے لیے جس کا زیادہ ٹف سفر نہ ہو. تو میرا خیال ہے کہ مفتی صاحب تقریباً مزید 2-2.5 گھنٹے گھومتے رہے، اور اس کے بعد وہ پہنچے. تو مفتی صاحب کا تو چہرہ بھی بہت لال ہو گیا تھا، ظاہر دھوپ شریف اور سارا. میں نے مفتی صاحب سے ایک بات پوچھی اس دن، ہم دونوں نڈھال ہو گئے تھے. بس اب یہ سارے خیمے میں جو لوگ ہیں تقریباً پہنچتے اب آپ فجر کے بعد نکلے نا، 7 بجے بھی نکلیں تو آپ کو پہنچتے 11 بج جاتے ہیں، 11:30 بج جاتے ہیں. 4-4.5 گھنٹے کہیں نہیں گئے آپ عرفات اگر پیدل جاتے ہیں. مینا سے عرفات. اچھا مینا سے عرفات سب سے مین ڈیفیکلٹ جو مشکل ہے نا وہ سب، کیونکہ طویل ہے نا، 11 کلومیٹر ہے.
آپ مکے سے بنا تو بڑے مزے سے پہنچ جاتے ہیں، وہ تو آپ 1-1.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، اور وہ آپ اپنے گھر سے چونکہ نکلتے ہیں، عزیزیہ میں گھر ہے تو آدھے پونے گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، تو اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ، اور آپ فریش ہوتے ہیں۔ مینا میں ایک دن گزر چکا ہوتا ہے، ایک رات گزر چکی ہوتی ہے، اس رات نیند نہیں ہو پا رہی ہوتی، اور اب آپ کو عرفات جانا ہے، اور اس میں پیدل، سبحان اللہ۔ تو کئی سال ہم گئے، میں نے وہاں مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھا، مفتی صاحب یہ سارے لوگ جو خیمے میں آپ دیکھیں، یہ سارے 12 بجتے ہی لوگ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ وقت ظہر شروع ہوا، ہم بالکل جس کو کہنا ہماری بیٹری ڈاؤن، سب ہم آئے ہیں عرفات کی عبادت، اور اس کے لیے اب تو ہمت ہی کچھ نہیں بچی، بالکل تھک گئے اور ریشز پڑ گئے۔ تو مفتی صاحب نے ایک بات فرمائی کہ عبدالحبیب بھائی، افضل جو ہے نا وہ سواری پر ہے، جی افضل سواری پر حج کرنا ہے۔ تو میں نے کہا مفتی صاحب اتنے فضائل لکھے ہیں کہ ہر قدم پر اتنی لاکھ نیکیاں، تو انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ جو کام نبی پاک علیہ السلام نے کیا نا وہی افضل ہے، پیارے آقا نے حج سواری پر کیا ہے۔ تو پھر انہوں نے بڑی پیاری توجیہ بیان کی، انہوں نے فرمایا پیدل حج کے فضائل ضرور ہیں، اس زمانے میں غریب لوگ پیدل حج کرتے تھے، تو پیدل حج کرنے والے کی بھی دل جوئی ہو، اس کو بھی کس کو کہتے ہیں نا کہ ایک حوصلہ ملے، تو سبحان اللہ یہ پیدل حج کرنے والے کو بھی وہ نہ ہو کہ ہم سواری پر نہیں جا سکے۔ تو اس کے بعد سے میں نے خود بھی 2 سال یعنی امیر علیہ سنت کے ساتھ جانے سے پہلے میں نے سواری میں حج کیا، اور جب سواری میں ہم عرفات گئے نا حضور، تو آدھے گھنٹے میں 40 منٹ میں عرفات پہنچ گئے، اس کے بعد آپ بالکل فریش تھے، تو وہ تو سارا دن گزرانا، اب اس پہ کافی چیزیں بزرگوں نے فرمایا عبدالحبیب بھائی، بزرگوں نے یہ بات میں نے پڑھی ہے جی کہ ایک شخص پیدل جا رہا ہے صحیح، اور راستے میں وہ نمازیں اور نفلیں پڑھتے پڑھتے پہنچ رہا ہے، اور ایک شخص سواری لے کر حرم پاک میں پہنچ جاتا ہے، تو کیا بہتر ہے؟ تو یہی بتایا گیا ہے کہ وہ سواری لے کر جلد حرم پاک میں پہنچے کہ اسے 1 نیکی کا ثواب 1 لاکھ نیکی کے 1 لاکھ نیکی کے برابر ملے گا، وہاں جو نوافل ہو، وہاں جو عبادت کرے گا۔ بہت پیاری بات کی عبدالحبیب بھائی نے مفتی قاسم صاحب کے تعلق سے، اور شاید امید ہے کہ آپ کو بھی یہ باتیں، یعنی پیدل کا ایکسپیرینس جو ہے وہ سردیوں میں کرنا چاہیے، اگر وہ ایکسپیرینس کرنا ہے کہ چلیں ایک پیدل بھی حج ہو جائے، لیکن اب سیکھنے کو لیکن یہ جو ہے نا جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا، مطلب عقائد و جہاں صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بات آنے کے بعد تو پھر کوئی سوال ہی نہیں ہے نا، سوال ہی نہیں ہے۔ اور اگر اچھا اس بار تو امیر علیہ سنت کے ساتھ جو ہم گئے عرفات، تو اس میں تو ہمیں دونوں ٹیسٹ ملے نا، وہ ہم سواری پر بھی گئے، پھر ہماری سواری نے دور اتار دیا تھا، تو خیمے تک جانے میں بھی ماشاءاللہ، لیکن ہمیں وہ جو عرفات سے مزدلفہ جانے کا جو تجربہ ہوا نا، وہ پیدل ہی جانا چاہیے، وہ پیدل ہی جانا چاہیے، اس کی وجہ بتاؤں گا۔ چلے کال لے لیں جی انشاءاللہ، جی کال دیں۔